نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ الا انتم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیکم ورفعها فی درجاتکم وخیر لکم فی انفاق من اللهب والورق وخیرکم من ان تلقوا عدوا فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے سب کو یہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہو، اور وہ تمہارے درجوں کو بلند کر دے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا چاندی اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اکبر کی تشریح و تفسیر ہے۔ بے شک ذکر اللہ میں اس لحاظ سے کہ وہ اصلاً بالذات مقصد اعلیٰ اور اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کا سبب ہے، قریبی ذریعہ ہے، وہ دوسرے تمام اعمال بہتر اور بالا تر ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں کہ کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ اور انفاق اور لوجہ اللہ یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو زیادہ حاصل ہو جائے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل و اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی دوسرا عمل بہتر و بہت اہمیت رکھتا ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثوں کا مطلب و مدعا بھی قریب یہی ہے، اور ان میں سے ہر حدیث سے دوسری حدیث کی شرح اور تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ، بندوں میں کس عمل کا ذکر کرنے والا سب سے افضل ہے، اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں، یعنی افضلیت اور قیامت میں درجہ کی بلندی انہی کے لیے ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو سر بکف ہو کر دشمنوں کے صف میں گھس جائے اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شہید ہو جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اس سے افضل ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی ثقل ہے، اور قلوب کی ثقل اس کی صفائی کا خاص مسئلہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر میسر ہے اتنی کوئی دوسری چیز میسر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا اللہ، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر میسر نہیں، جس کا کرنے والا ایسی جاں بازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلے میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ تم میں کوئی بخیل ہو اور یاد نہ کر سکتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنے سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔
اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلے میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب ہے، ولذکر اللہ اکبر۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف ذکر کرتے وقت افضل ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا، بشرطے کہ ذکر عظمت اور محبت و خشیت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں انا جلیس من ذکرنی و انا ما عبدی اذا ذکرنی و تحرکت بی شقا، میں اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ اور اس کا ہم نشین رہتا ہوں، اور میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں تو بس اس کے بالکل پاس اور ساتھ ہوتا ہوں۔ بہرحال قرآن حدیث کے ان واضح نصوص کا مدعا یہی ہے کہ تمام اعمال صالحہ میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب تر اور اس کے قرب و رضا کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ البتہ یہ ملحوظ رہے کہ ذکر میں نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ اس قسم کی عبادت میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے، یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کی عمر زیادہ اور لمبی عمر ہو، یعنی کہ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ بھائی جب عمر زیادہ ہوگی تو عمل بھی جب اچھے ہوں گے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ سال تک زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم دنیا کو خیر آباد کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، مطلب جب تم سکرات الموت سے اللہ کی طرف جانے لگو تو تمہارا زبان اللہ کے حمد ثنا استغفار درود شریف سے تر ہو۔ پہلے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ اتنی ہی ترقی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا اسی قدر زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے سب سے اچھا عمل یہ بتایا کہ مرتے دم تک اور خاص کر آخری وقت میں بندہ اللہ کے ذکر سے ردو اللسان ہو، یعنی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی ان کی زبان پر ذوق اور لذت کے ساتھ اللہ کا نام ہو۔ بلا شبہ یہ عمل اور یہ حال بڑا ہی عزیز اور قیمتی ہے، اور جو بندہ اس کی قدر جانتا ہو وہ سب کچھ دے کر بھی اس کو لینے کے لیے خوشی سے آمادہ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بات اسی بندے کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا تھا اور ذکر اللہ اس کی روح کی غذا بن جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کے ابواب یعنی ثواب کام بہت ہیں اور یہ میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو بجا لاؤں، لہذا آپ مجھے کوئی ایسا بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر کار بند ہو جاؤں، بس وہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ جو کچھ آپ بتائیں وہ بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ خطرہ کہ میں اس کو یاد بھی نہ رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا بس اس کا اہتمام کرو اور اس کی عادت ڈالو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ بڑے بڑے اللہ والے نماز بھی پڑھتے تھے 5 وقت کی، ذکر اللہ بھی کرتے تھے، مشق کراتے تھے بھی۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے کم کا جو ہے راستے سے کنکر پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی صدقہ ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم لوگوں کو سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ولا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ واقعات الصالحات میں ہے، اور ہم کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشائے تھے، ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرتے تھے، تب بھی وہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ 70 بار ایک محاورہ عربی میں ہے جس کے معنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ استغفار کر دو اور درود شریف کا اہتمام کرو۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے پاس ایک بزرگ بہار سے ملنے آئے، انہوں نے ان سے مصافحہ کیا تو انہوں نے کہا بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ عمل نہیں کرتے، نہیں کہیں بتاؤ، کہ میں 500 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہوں۔ تو کہا ابھی تمہارے ہاتھوں سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اس کو اور بڑھا دو۔ تو درود شریف کا بہت بڑا مقام ہے۔ درود شریف کے صدقے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ پا لیا اور اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔